آج سے ٹھیک 18 سال پہلے دسمبر کی وہ تاریخ جس نے پاکستان کی سیاست پہ ہی نہیں بلکہ کراچی پر بھی ایک گہرا زخم دیا۔ 27 دسمبر 2007 وہ دن جب پنڈی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر کراچی میں۔ اگر آج گوگل پر 27 دسمبر سرچ کیا جائے تو اس کے زیادہ تر نتائج عام تعطیلات یا عام معلومات پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد جو قیامت کراچی پر گزری، اس کی نہ کوئی ویڈیو ملتی ہے نہ کوئی تحریری ریکارڈ، اس لیے یہ کہانی ضروری ہے، یہ ڈاکومنٹری ضروری ہے۔ کچھ لوگ 2-3 دن بعد گھر پہنچے اور کچھ صرف لاشوں کی صورت میں۔ سہیل اس روز بہت خوش تھا، آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا اور بیوی سے کہہ رہا تھا، اب تمہاری ساری وشز پوری کروں گا، کیونکہ سہیل کو بینک میں ایک اچھی تنخواہ والی نوکری ملی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ چائے کا ایک گھونٹ لیا اور جلدی جلدی نکلتے ہوئے کہا، شام کو ملتے ہیں۔ چائے کی پیالی سے ابھی تک بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس کی بیوی کا دل بے وجہ گھبرا رہا تھا اور وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ سہیل شاہراہ فیصل پہ واقع بینک میں کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک ماحول بدلنے لگا۔ لوگ تیزی سے باہر نکل رہے تھے، بینک سٹاف کام سمیٹ رہا تھا۔ سہیل نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، کام بند کرو، فوراً نکلو، بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ الفاظ ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ 10-15 لوگ بینک میں داخل ہو گئے۔ وہ نہ عام ڈاکو لگتے تھے نہ مقامی لوگ۔ کچھ کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا تو کچھ کے ہاتھوں میں ڈنڈے، اور ان ڈنڈوں پہ جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ بینک لوٹنے آئے تھے۔ آئیے ذرا بینک سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہیں یونیورسٹی روڈ کی طرف، جہاں ٹریفک جیم میں ایئر وائی کے رپورٹر فیض اللہ خان پھنسے ہوئے تھے۔ ٹریفک مکمل جیم تھی، خوف اور بے یقینی کا عالم، افواہیں پھیل رہی تھی، کہیں لوٹ مار، کہیں آگ زنی تو کہیں عورتوں کے ساتھ زیادتی۔ اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑی جا رہی تھی، بینک جلائے جا رہے تھے اور گاڑیاں نظر آتش ہو رہی تھی۔ جنگل کی آگ بھی اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی تیزی سے بینظیر کی شہادت کی خبر پھیلی۔ اس روز سڑکوں پہ 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو مارکیٹس، دفاتر، سکولز سے چھٹی کے بعد گھر کا رستہ دیکھ رہے تھے، اور دوسرے وہ جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کو نوچنا چاہتے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، کوئی محفوظ نہ تھا۔ شہری جہان جو اس دن اپنے ماموں کے ساتھ تھا، آج بھی اس دن کو قیامت صغریٰ کہتا ہے۔ سیدھی فائرنگ ہو رہی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ سامنے بچہ ہے یا عورت۔ بسوں پہ فائرنگ، گاڑیوں کو آگ، لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔ جہان کا 5 منٹ کا سفر 2 گھنٹوں میں طے ہوا۔ وہ منظر اس کے ذہن میں زندگی بھر نقش ہو گیا۔ ریاست کہاں تھی؟ اس روز پولیس تھانوں میں چھپی ہوئی تھی اور فوج سرحدوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور شہر کے اندر بدنصیب کراچی جل رہا تھا۔ ریل کی پٹریاں اکھاڑی گئیں، ریلوے اسٹیشن جلا دیے گئے اور ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی۔ کراچی، پنو آکل، دادو، کوٹری، لاڑکانہ، کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جو محفوظ ہو۔ اور اب واپس چلتے ہیں سہیل کی طرف۔ بینک لوٹنے والے جاتے وقت سہیل کے سر پر لوہے کی سلاخ مار گئے۔ نہ ایمبولینس پہنچی نہ پولیس۔ خون بہتا رہا اور ایک نوجوان کی سانسیں تھم گئی۔ 3 دن تک اس کی بیوی اس کا راہ تکتی رہی۔ چوتھے دن پہنچی تو اس کی لاش، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس وقت کی سندھ حکومت کے مطابق 966 گاڑیاں جلائی گئیں، 300 بینک نظر آتش ہوئے، 807 سرکاری دفاتر تباہ، 10 ٹرینیں اور 45 ریلوے اسٹیشن جلائے گئے، 1700 دکانیں لوٹی اور جلائی گئیں، 75 پیٹرول اور سی این جی اسٹیشنز تباہ کیے گئے، 50 سے زائد فیکٹریاں جلائی گئیں، 71 پولیس تھانے اور چوکیاں تباہ کی گئیں، 100 سے زائد سکول پر حملہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ 65 گھروں پر حملہ ہوا۔ اس دن صرف بلاول کی ماں نہیں گئی تھی، بلکہ 50 سے 60 ماؤں کے بیٹے بھی چھین لیے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یادیں دھندلا گئیں اور سوال دب گئے، یہ سب کس نے کیا؟ کیا واقعی کچھ ہوا بھی تھا؟ مگر یقین مانیے، جو اس وقت سڑک پر تھا
جس نے موت کو آنکھوں سے دیکھا وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔